یونس نقاش ہے، انگشتری پر نگینوں پر نقش و نگار بناتا، کوئی قرآن کی آیت لکھواتا ہے، کوئی ذکر خدا لکھواتا ہے، کوئی اپنا نام لکھواتا ہے. ایک دستور، جب آدمی نگینہ پہنتا ہے، عقیق ہو، فیروزہ ہو، حدید سینی ہو، در نجف ہو، تو سادے سادے نگینے کے مقابلے میں نقش والا نگینہ پسند. مذہبی لوگ ہیں تو انہیں وہ حدیثیں یاد آتی ہے کہ امام نے کہا یہ آیت لکھواؤ، یہ ذکر خدا لکھواؤ. دنیاوی لوگ ہیں تو اپنا نام، اپنے گھر والوں کا نام، اپنی بیوی کا نام، غرض یہ کہ یہ ہمیشہ سے رواج ہے، یہ اس میں ایکسپرٹ آدمی. پورے اسلامی دنیا میں اتنا ماہر کوئی نہیں. رہتا سامرہ میں، کیونکہ سامرہ کیپیٹل، زیادہ بڑے آدمی، زیادہ اثر رسوخ والے آدمی، زیادہ طاقتور آدمی، زیادہ پیسے والے آدمی سامرہ ہی میں ہوتے ہیں. تو یہ وہاں آ کے اس نے دکان کھول لی کہ غریب غربا سے کیا ملے گا، اصل تو آمدنی ان سے. اور گھر اس کا ہے 10ویں امام کے گھر سے دیوار ملا ہوا کہ ادھر اس کا گھر ہے، ادھر 10ویں امام کا. گھر کے اندر سے ہی جانے کا راستہ بھی. پرانے زمانے کے مکانات ایک دوسرے سے اندر سے بھی ملے ہوتے تھے. امام کی خدمت میں صبح و شام زیارت اور عقیدت کے اعتبار سے حاضری دیتا. ایک دن سامرہ کے گورنر نے اسے بلایا اور ایک بہت قیمتی اور بڑا عقیق دیا، اور بالکل اصلی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا آج کی دنیا میں، پتھروں کے لوگوں کو پہچان نہیں ہو پاتی، اور ہمارے لیے تو اس سے بڑا مسئلہ کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہوگا جب وہ ظاہر ہوں گے. پتھروں کی پہچان کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ کہا کہ اصلی پتھر بھی ہے، نقلی پتھر بھی ہے، گھٹیا کوالٹی کے بھی. اور امام کے لیے بھی یہی جملہ کہ جب اصلی امام آئے گا تو اس وقت جھوٹے امام بھی آئیں گے، نقلی امام بھی آئیں گے، گھٹیا قسم کے لوگ بھی امام بن کے آئیں گے. مسئلہ ہے بہت بڑا. پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ دنیا بھر کے ہر مسئلے پہ غور کرتے، اس پہ غور ہی نہیں کرتے. جب امام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ خیر، بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے. جو لوگ آج کے بعد نہیں آئیں گے ان کو آج کی بات تو پوری کر کے دے دوں. یونس نقاش کو بلایا، کہا کہ پوری اسلامی دنیا میں تجھ سے زیادہ ایکسپرٹ کوئی نہیں. بڑی مشکل سے یہ نگینہ جتنا بڑا ہو، اصل اگر ہو اتنا ہی قیمتی، بڑی مشکل سے یہ نگینہ ملا ہے. اس کے اوپر میرا نام یا مثلا فلاں آیت لکھنا. احتیاط کرنا، کوئی ایسی چیز کسی نے ہمیں دی کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو مارکیٹ میں ویسی دوسری چیز موجود ہے، وہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں. اور اگر ایک ہی ہے دنیا میں، یہ گھر لے کے آئے. بات مختصر کر رہا ہوں، ورنہ میرا انداز تو آپ کو پتا ہے نا، اس کے محل سے گھر آنے میں میں آدھا گھنٹہ گزار دیتا ہوں. جتنا وقت اس کو نہیں لگتا اس سے زیادہ میں لگا دیتا ہوں. بہت مختصر. گھر والوں کے ہاتھ میں پہنچا، ہر ایک کو دیکھنا ہے، ٹوٹا اور 2 برابر کے حصوں میں تقسیم. تھوڑی بہت 19-20 کی کمی تو رہتی. نگینہ نہیں ٹوٹا، اپنے پورے گھر والوں سمیت یہ مارا گیا. پرانا زمانہ، ظالم گورنر سامرہ کا اور متوکل عباسی کے زمانے کا. گھبرا کے دوڑا امام کے پاس، مولا مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے، میرے اور میرے گھرانے کی مشکل کشا ہی کریں. یہ جتنا پریشان تھا اتنے ہی اطمینان سے امام نے کہا گھبراؤ مت. جب وہ گورنر تمہیں بلائے، گھر کے صحن میں خالی ہمارا نام لینا. دعائیں تو بہت ساری، اتنی لمبی لمبی دعائیں بھی ہے کہ کتاب دیکھ کے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. لمبی دعا میں کیا ہوتا، شروع ہو گئی. اب بیچ میں آدمی پھنس گیا، اب کیا کروں، یہ تو دعا ختم ہی نہیں ہو رہی. اب وہ صفحے پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے کتنے صفحے رہ گئے. تو اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ دعائیں تو بہت ہیں، لمبی دعا، مشکل دعا، دعائے جوشن صغیر. اب دیکھیے کہ اس سے زیادہ مجرب کوئی دعا نہیں. دعائے جوشن کبیر سے زیادہ یہ دعا فائدہ پہنچاتی. الفاظ بڑے مشکل، زبان لڑکھڑانے لگتی. دعائے جوشن کبیر اس سے بڑی ہے، فائدوں میں کم ہے. یہ لفظ میں بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں کہ کم کا مطلب کچھ اور لوگ نہ لے لیں. آسان اتنی ہے کہ مدرسے کا چھوٹا سا بچہ بھی پڑھ دیتا. دعائے جوشن صغیر صفحات کے اعتبار سے سائز میں کم ہے،
فوائد کے اعتبار سے دعائے جوشن کبیر سے ڈبل ہوگی، اور وہ والے اس کے فائدے ہیں جو آج کل ہر مومن کا مسئلہ، جادو کا توڑ، نظر بد کا توڑ، حسد کا توڑ، دشمنوں سے بچاؤ۔ زیادہ اس کے فائدے ہماری دنیاوی زندگی، پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے، کیوں؟ مشکل بہت۔ شروع کرتے ہیں 15% یا 10% بھی نہیں پڑھا، بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب دعائیں تو بہت بڑی ہیں، چھوٹی لیکن مشکل ہیں۔ امام نے آسان ترین دعا بتائی، کہا ہمارا نام لے لو، خالی نام، صرف نام۔ واپس آ گیا گھر میں۔ ہم اور آپ ہوتے تو بڑے مایوس واپس آتے، یہ امام نے کیا بتایا، یہ کوئی دعا ہوئی؟ آج تو خیر الحمدللہ ہمارے عام آدمی کو بھی پتا کہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا، ایک جملہ، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بہترین دعا ہے ہر مسئلے کے حل کے لیے۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے یہ خالی سلام یا زیارت نہیں ہے، دعا بھی اور مکمل۔ مگر میرا آج کا موضوع دعا نہیں، عظمت رسالت۔ کہا ہمارا نام لے لینا۔ چند دنوں کے بعد گورنر کا غلام آیا کہ گورنر نے بلایا اور عقیق کے بارے میں ڈسکس کرنا، جان نکل گئی۔ امام نے فرمایا تھا جانے سے پہلے گھر کے صحن میں کھڑا ہوا، 10ویں امام کا خالی نام لیا اور وہاں پہنچا۔ حاکم کو پریشان پایا، پریشان تو میں ہوں، یہ کیوں پریشان؟ حاکم نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری 2 بیویاں، جب انہیں عقیق کا پتا چلا دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہتی ہے کہ مجھے ملے گا، دوسری کہتی ہے کہ مجھے ملے گا۔ شاید دوسری کو چاہیے بھی نہیں، لیکن پہلی نے کیوں کہہ دیا مجھے ملے گا؟ حسد، جلن ایسی ہوتی۔ میں تو پاگل ہو رہا ہوں، تم سامرہ کے گورنر، فوج تمہارے پاس، کوڑے تمہارے پاس، ہر ایک کو تم نے ٹھیک کر دیا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر اپنے ہی لیے نہیں ہے، ان ظالموں کے لیے بھی۔ اکبر ڈرے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے۔ اب بیوی کی نوج اتنی خطرناک چیز ہے، گورنر پریشان۔ کہا ایک ہی حل ہے، جا کے نگینے کے 2 حصے کرو، آدھا اس کو دوں آدھا اس کو دوں، میری جان تو چھوٹے۔ واہ مولا، آپ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ ننگی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، یقینی موت تھی، خالی آپ کا نام لیا اور اس طرح سے مسئلہ حل ہوا۔ کیسے حل ہوا؟ کہا کہ حاکم اگر 2 نگینے بنیں گے تو ڈبل اجرت ہوگی، کہا کہ 4 گنی اجرت لے لو۔ کہا موت نظر آ رہی ہے، اور کہا برکتوں پہ برکتیں۔ مولا کا واقعہ، اب دیکھیے میں بات کو 10ویں امام پہلے امام، وقت نہیں، باتیں تو میں نے کہا یہ ایسا موضوع کہ سید ہاشم بحرینی نے مدینۃ المعاجز کے نام سے پوری کتاب لکھ ڈالی۔ ایک مختصر، صفین کی لڑائی، مولا کوفے سے صفین جا رہے ہیں، یہ بھی بہت مشہور واقعہ، شاید یونس کے واقعے سے زیادہ مشہور ہے۔ جا رہے ہیں مولا، راستے میں وہ علاقہ ایسا ہے کہ جب آپ شام کے قریب پہنچے تو وہاں پہ عیسائی بستیاں بہت ساری، ایک عیسائی راہب کا مکان، عبادت خانہ، چرچ، شور شرابہ، لشکر ہے بھائی۔ آواز اس کے کان میں آئی، باہر نکلا، کون؟ مسلمان۔ کون مسلمان؟ کہا وہ آخری رسول کے ماننے والے۔ اچھا وہ آیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، آخری رسول کا تو انتقال ہو چکا، تو پھر کون ہے لشکر کا قائد؟ کہا اس کا وصی، اس کا جانشین۔ کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چلو سامنے تو بیٹھے، یہاں کوئی پروٹوکول یا ہٹو بچوں یا گارڈ وغیرہ تو نہیں، سامنے بیٹھے۔ آیا، کہا کہ لوگ مجھے یہ بتا کے لائے ہیں کہ تو آخری رسول کا سچا جانشین ہے اور تیرا رسول سچا رسول ہے۔ علی سے بڑھ کے رسالت کی سچائی کی گواہی کون دے سکتا ہے؟ میرے مولا نے کہا کیا شک اس میں؟ کہا تو پھر مجھے یہ بتا کہ کیسے تیرا رسول سچا ہو سکتا جبکہ مذہب تو میرا سچا، دین تو میرا برحق ہے، اور میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ سامنے ہی دریا بہ رہا ہے، دریائے فرات، گیا، چلا، واپس آ گیا، پانی پہ چلا، اور ایسے آرام سے چلا کہ ہم اور آپ فٹ پاتھ پہ بھی نہیں چلیں گے، اتنے آرام سے گیا اور آگے۔ بہت مشہور واقعہ، بات کو سمیٹنا ہے عظمت رسالت کے زمرے میں۔ گیا اور آگے، کہا
اگر میرا مذہب سچا نہ ہوتا تو میں اپنے مذہب کا ایک عام آدمی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں اپنے نبی کا وصی نہیں ہوں، میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کا ولی نہیں ہوں۔ میرے مذہب کی سچائی ایک حدیث میں بھی ہے، جادو اور کرشمے اور ہپناٹزم اور مسمرزم سے کسی مذہب کی سچائی کا پتہ نہیں چلتا۔ پرندہ بھی ہوا میں اڑتا، مچھلیاں بھی دریا میں تیرتی ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پچھلے ہفتے میں BBC میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایسے جوتے بن گئے جسے پہن کے ایک عام آدمی دریا پہ جائے گا اور آ جائے گا۔ تو یہ ہماری چیزوں سے کسی مذہب کی سچائی کا پتہ نہیں چلتا۔ پاکستان سے جہاز بھر کے فلپائن جاتے ہیں، وہاں کوئی ہیلر، کوئی ایسی عیسائی خاتون ہے کہ ہاتھ لگاتی ہے اور بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ شاید دوسروں کو ضرورت ہو، ان کے پاس آل محمد ہے، ان کو کیا ضرورت، لیکن لوگ جا رہے ہیں۔ ہماری عورتیں کالا علم اور کالا جادو کرانے جا رہی ہے۔ بھئی تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ جن کے پاس کمی ہے وہ جائیں تو جائیں، جسے علی ملے، جسے زہرا ملے، جسے رسول ملے۔ بہت زیادہ یہ گناہ پاکستان اور انڈیا میں بڑھتا جا رہا، انڈیا میں بھی، بلکہ انڈیا میں زیادہ۔ تو یہ ذرا سی باتیں بعد میں تفصیل سے آئیں گے، ابھی خلاصہ گیا اور آگے کہا یہ میرے مذہب کی سچائی۔ یہ کیا سچائی؟ لیکن کہتا ہے میرے مذہب کی سچائی، جو تورات کا نسخہ میرے پاس ہے، تورات 2، ایک کمپلیٹ تورات جو صرف پادریوں کو اور مذہبی پیشوا کو دی جاتی تھی، اور ایک عوام والی جس میں کافی چیزیں چھپائی جاتی تھی۔ کہا جو میرے پاس تورات ہے، یہ میں اس کی آیت پڑھ کے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا پوری آیت؟ کہا رہی ایک لفظ۔ مولا مسکرا، کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ کیا لفظ تو پڑھ رہا تھا؟ کہا آپ بتا ہی نہیں سکتے، آپ بتا ہی نہیں سکتے، یہ تو خالی ہمارے مذہب کے اعلیٰ پیشواؤں کے پاس کتاب ہے، آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ امام نے کیا کہا ہوگا؟ ہم کتاب کے محتاج نہیں ہیں، کتاب ہماری محتاج ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کتاب ہو کہ نہ ہو۔ میں بتاؤں تو یہ پڑھ رہا تھا، چوک کے کہا یہ تو ایک ایسا عیسائیت کا راز ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس سے چھوڑو، یہ تیری زبان عبرانی میں ہے نا، اب میں اس کا عربی ترجمہ کروں کہ کیا پڑھ رہا تھا؟ یہ میرا نام تھا جسے لے کے علی 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 کہہ کے تو پانی میں چل رہا تھا۔ اور کل کیونکہ شب جمعہ مولا کا وہ خطبہ بھی میں پڑھوں گا جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ تو ابھی یہ بات نام، خالی نام، خالی نام، وہاں بھی خالی ناد علین، خالی نام کا بھی تھا شہزادی۔ اب یہ واقعات مشہور ہے اور میں اس کو اتنا وقت دے کے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ زیادتی، بہت ہی مختصر۔ حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری ایک انتہائی قابل احترام اور مقدس گھرانے کے بزرگ، رات کے 11 بجے ایک آدمی آیا کربلا میں 200 سال پہلے، جناب موسیٰ کی ماں کا نام بتائی۔ رات کے 11 بجے مادر موسیٰ سے تجھے کیا کام پڑ گیا؟ کہا کہ نہیں بس نام بتائیے، بہت اہم مسئلہ۔ کہا مجھے نہیں معلوم، واقعا نہیں معلوم۔ 23 نام تو کتابوں میں لکھے ہیں حضرت موسیٰ کی ماں کے، 23، اور آگے لکھا ہے کہ شاید اصلی نام تو یہ بھی نہیں، 23 کے بعد بھی۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا تو پھر آپ کس بات کے عالم ہیں؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا، پھر کس بات کے عالم ہیں؟ کہا یہ بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میں سفر میں گیا تھا، گھر کو تالا لگا کے گیا تھا، واپس آیا، گھر کھولنا چاہا، دیکھا چابی گر گئی، اور میں نے سنا ہے کہ مادر موسیٰ کے نام سے بند قفل کھل جاتے ہیں۔ یہ نام ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، لیکن خیر، کہا کہ اب میں 11 بجے کہاں جاؤں؟ نہ چابی ہے نہ کوئی چابی بنانے والا۔ کہا یہ مسئلہ ہے، چل میرے ساتھ۔ یہ اس کے ساتھ گئے، اس کے گھر میں پہنچے، بند قفل تھا، نام پڑھ کے پھونکا، وہ قفل کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ کہا جا تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کہ آپ کو معلوم ہے نا میری باتوں سے کہ میں بڑا بھلکڑ ہوں، کچھ لوگ ہر جگہ انگوٹھی پھینک دیتے ہیں، کچھ لوگ ہر جگہ گھڑی بھول جاتے ہیں، کچھ لوگ
موبائل بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے ہر آدمی کا نیچر. میں اکثر چابی گراتا رہتا ہوں، جا کے بازار سے بنوا لیتا ہوں، رات کے 11 بجے کون ملے تو آپ یہ نام مجھے بتا دینا، ورنہ ہر بار میں آ کے آپ کو زحمت دوں گا. دھمکی بھی کہ آپ بتا دیں ورنہ بار بار آؤں گا. کہا میں کیا بتاؤں، مادر موسیٰ کا نام تو مجھے بھی نہیں پتا. ارے تو ابھی آپ کے نام پڑھ کے جو تالا کھول رہے تھے حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری جلال میں آ گئے. کہا کس نے کہا کہ میں نے مادر موسیٰ کا نام لیا؟ جب تو نے آ کر بتایا کہ موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے تو میں نے کہا جب موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے تو حسن و حسین کی ماں کے نام میں کتنی طاقت ہو. میں نے اپنی دادی حسنین کی ماں کا خالی نام پڑھ کے اس کو کھولا. دنیا کے تالے کھل جاتے ہیں. اگر فاطمہ کا نام لو جنت کے دروازے کیسے بند رہیں گے اگر نام فاطمہ لیا جائے. آج کی دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا، کمپیوٹر کی دنیا، اب یہ چابی وابی کا زمانہ چلا گیا. ہوٹلوں میں بھی آپ جاتے ہیں چابی وابی نہیں ہوتی، کمپیوٹرائز دروازے. تو میں اس کو بہت مختصر، نام فاطمہ کائنات کا پاس ورڈ ہے. جس کے ہاتھ میں یہ نام آ جائے پوری کائنات اس کے اشارے پہ چلے گی. کمپیوٹر میں ایک پاس ورڈ ہوتا، وہ پاس ورڈ جسے پتا چل جائے پورا نظام اس کے ہاتھ میں آتا ہے. تو اب یہ ایک ایک معصوم کا واقعہ اگر میں پڑھوں، دیکھیے ابھی تک میں نے کوئی لمبی دعا، کوئی عربی کا لفظ، کوئی عربی کی دعا نہیں لی، صرف نام اور نام رسالت. اب میں معجزے سے ہٹ کے فقہ پہ آتا ہوں. میرا اصل شعبہ جو ہے نا وہ فقہ اور شریعت، جس کی وجہ سے آج کا یہ جوشیلا مجمع کل کتنا ٹھنڈا پڑے گا یہ مجھے ابھی سے معلوم. میں غیب دان بھی ہوں، ایک پیشین گوئی کل کے لیے کر رہا، اگر کل تک زندہ رہا. لیکن اب میں آیا پیغمبر کی بات آئی چلے. اب معجزات ایک طرف، نام رسول. ایک چھوٹی سی مثال، وقت نہیں تھا اس لیے میں نے واقعہ نہیں پڑھا. نام رسول، ایک آدمی غیر مسلم یا کافر، ہماری فقہ کے اعتبار سے وہ نجس، اس کا پسینہ نجس، اس کا لعاب دہن نجس، اس کے آنسو نجس، سارا اس کا جسم نجس ہے. وہ بھی سوکھا، آپ بھی سوکھے، ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، کوئی حرج نہیں. کوئی ایک بیچ میں گیلا ہوا. جو مسئلہ حرام جانوروں کا بھی یہی، سوکھے کتے سے سوکھا مومن ٹکرائے گا، وہ نجس ہے، مومن پاک ہے، لیکن ایک دوسرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں گیلا کوئی ہے، نجس، کافر. اب ہمیں اسے پاک کرنا. لوٹے کے پانی کو اس میں ڈالا، وہ پاک تو کیا ہوگا، لوٹے کا پانی نجس ہو جائے گا. کڑ پانی میں اس کو ڈالا، نجس رہے گا. دریا میں ڈالا، نجس رہے گا. سمندر میں ڈالا، بحر الکاہل، دنیا کا سب سے بڑا سمندر، نجس رہے گا. مکے سے ہم زمزم کا کنٹینر بھر کے آئے، زمزم کے پانی سے اس کو پاک کرنا چاہا، زمزم کا پانی خود نجس ہو گیا، یہ پاک نہ ہوا. کسی اتفاق کے تحت یا معجزے کے تحت آپ کو کوثر کا پانی مل گیا جنت کا، وہ آپ نے اس کے بدن پہ ڈالا، وہ نجس رہے گا. اس نے اللہ کا نام بھی لے لیا، لا الہ الا اللہ، نجس رہا. لیکن ادھر اس کی زبان پہ آیا محمد الرسول اللہ، جسے نہ زمزم پاک کر سکا، نہ کوثر پاک کر سکا، نہ نام خدا پاک کر سکا. محمد کا خالی نام لیا اور وہ سر سے پیر تک پاک ہو گیا. دیکھیں اصل عظمت نام رسالت کی ہے. محمد سے لے کے میرے 10ویں امام کے واقعات بہت جلدی بتائیں. اب میں یہاں پہ رک کے ایک بات کروں. آج کا پیغام ذرا مختلف ہوا لیکن اپنی جگہ اہم. اصل بات تو کل سے آئے گی، لیکن وہ یہ، کبھی ایسا ہوتا کہ آپ دعاؤں کی کوئی کتاب اٹھاتے ہیں، آپ کو روزی کی دعا دیکھنا، 15 دعائیں لکھی. اب آپ کنفیوز، یہ پڑھیں کہ یہ پڑھیں کہ یہ پڑھیں کہ یہ پڑھیں. آپ کو اولاد چاہیے، اولاد کے لیے 25 دعائیں لکھی، ایک ہی پریشانی کے لیے 10 15 40 50 دعائیں ہوتی. کون سی پڑھیں؟ یہاں بھی اگر کوئی کہے مولانا آپ نے 10ویں امام کا بھی تذکرہ کیا
اور آپ نے مولا کا بھی، اور آپ نے شہزادی کے نام کا بھی، اور آپ نے رسول کے نام کا بھی، اور آپ نے یہ کہہ کے باقی واقعات چھوڑ دیے کہ واقعہ ہر امام کا ہے، تو کس کا نام لے اگر ہمیں مسئلہ حل کرنا ہو؟ ایک چھوٹی سی دعائے توسل جو آپ کو دی گئی ہے نا، اس میں پورے 14 کے 14 نام ایک ساتھ اس طرح جمع کر دیے گئے ہیں کہ آپ مسئلہ نہ ہوگا، اس میں 10ویں کا نام بھی ہے، 12ویں کا نام بھی ہے، 7ویں کا نام بھی ہے، حسین کا نام بھی ہے، فاطمہ کا نام بھی ہے، علی کا نام بھی ہے، محمد مصطفیٰ کا نام بھی ہے۔ بہت اہم ہے یہ دعائے توسل۔ ایک ہے عادت کے تحت پڑھنا، دنیا میں بہت سی جگہوں پہ کل رات کو دعائے توسل پڑھی گئی، منگل کو دعائے توسل، کس طرح پڑھی جائے، کیوں پڑھی جائے، ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے، بس پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کی روزی کا مسئلہ، آپ کے جاب کا مسئلہ ہو، آپ کے دشمن کا مسئلہ ہو، آپ کی اولاد کا مسئلہ ہو، دعائے توسل میں 14 نام بڑے حسین طریقے سے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم اور مجرب اور مسائل کو حل کرنے والی مختصر دعا شاید آپ کو کوئی اور نہ ملے۔ اور یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ ابھی انگریزی زبان میں ایک چھوٹی سی کتاب مجھے ملی جب میں پہلا اشرا پڑھ رہا تھا، دعائے توسل پڑھنا جائز نہیں ہے، شیعہ اسکالر کے قلم سے لکھی، اس میں ان کو توحید کے خلاف باتیں نظر آ گئیں۔ یہ ہے آخری زمانے کی وہ ٹیکنیک کہ پریشانیاں بڑھائیں گے آخری زمانے میں، اور جو پریشانیاں دور کرنے والی چیزیں اس سے آپ کو ہٹائیں گے۔ آخری زمانے کی پریشانی کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے باپ اپنی بیٹی کو بیچ دے گا، بہت اس سے زیادہ سخت جملہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو حل ہے، البتہ اہل بیت کا ایک طریقہ ہے، وہ خود بھی فاقے سے ہیں اور آپ بھی فاقے سے، آپ نے جا کے ان سے سوال کیا یا انہیں ویسے ہی ظاہری طور پہ کسی نے بتا دیا اپنے آگے کی روٹی آپ کو دیں گے؟ ارے شہزادی آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں؟ کہا نہیں، اس مومن کے، اس محب کے، اس مومنہ کے بچے، ان کی بھوک زیادہ اہم ہے۔ میرا حسن بے شک بھوکا رہے، اس کا بیٹا بھوکا نہ رہے، میری زینب بے شک بھوکی رہے، اس کی بیٹی بھوکی نہ رہے۔ یعنی دعائے توسل میں ایک اعتراض یہ تھا اس کتابوں میں کہ ان اہل بیت کا نام لے رہا ہو، نعوذ باللہ، جو اپنے مسئلے حل نہیں کر سکے وہ تمہارے کیا کریں؟ یہ ایک مومن محب اہل بیت شیعہ اسکالر کے قلم سے جملہ پڑھ رہا ہوں، جو اپنے مسئلے حل نہیں کر سکے وہ تمہارے کیا مسئلے حل کریں؟ اس نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں، جتنا خود غرض ہے، سمجھ رہا ہے اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں کہ پہلے اپنے بچوں کی بھوک مٹاتے پھر دیکھتے ہمیں آپ کو۔ یہ اہل بیت نہیں ہے، وہ پہلے ہمارے بچوں کی بھوک مٹائیں گے پھر اپنے خاندان پہ توجہ ڈالیں گے۔